तो है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान रमजान। वेलकम बैक। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन में मज़ीद नरमी कर दी गई है, जिस पर आवाम का मिला जुला रुझान देखने में नज़र आ रहा है और SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी भी शुरू हो चुकी है। जैकबाबाद से सूरत हाल से आगाह करेंगे हमें जाहिद खरल। जी जाहिद, बताइएगा कि आवाम हुकूमती SOPs को फॉलो क्यों नहीं कर रही? जी बिल्कुल, बात की जाए तो मुल्क भर की तरह जैकाबाद में लॉकडाउन में नरमी आने के बाद यहाँ SOPs पर अमल ना हो सका। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इसी हवाले से। क्या पता है SOPs पर अभी तक अमल ना हो सका और शहर में नरमी की वजह से अब कैसे देख रहे हैं? माशाल्लाह नरमी तो हो गई है, काफ़ी यहाँ पे नरमी हो गई है। शहर तो खुल गया है, कारोबार भी खुल गया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। लोगों में खुशियाँ छा गई है। कारोबार जिनके बंद थे माशाल्लाह अभी कारोबार स्टार्ट हो गया है। लेकिन SOPs के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल तदाबीर को कोई भी अपना नहीं रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ना ही सैनिटाइज़र वगैरह, ना ही किसी को मास्क है। यहाँ पे आप देखें तकरीबन इसी रोड से लेकर ऊपर तक रोड तक देखें, किसी को मास्क नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे ये हम जो है ना खुद बीमारी फैला रहे हैं ना। तो मेरी काइंडली ये सबसे रिक्वेस्ट है कि तदाबीर को अपनाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, इसके अलावा मास्क यूज़ करें। जहाँ पे लोगों का हजूम है वहाँ से थोड़ा परहेज़ करें। यहाँ पे आप मार्केट में देखें इतनी रश है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन किसी को मास्क नज़र नहीं आया। ना ही कोई मास्क पहनता है, ना ही कोई सैनिटाइज़र यूज़ करता है, ना ही कोई तदाबीर को अपना रहा है। मैं ये कहूँगा काइंडली जैकाबाद को आम को कम से कम खुदारा अपने आप को बचाओ, किसी गरीब को, अपने घर वालों को बचाओ, मेल जुल से दूर रहें। जो तदाबीर है यहाँ पे SOPs के हवाले से, उस तदाबीर को अपना लो। लॉकडाउन नरमी होने के बाद कैसे आप महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। ये आप देख रहे हो कारोबार तो पहले बिल्कुल बंद था, अभी माशाल्लाह कारोबार खुला हुआ है, बिल्कुल कारोबार स्टार्ट हो गया है। हर जो गरीब बेचारे थे रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले माशाल्लाह अभी वो दुआएं दे रहे हैं वफाक हुकूमत को और सिंध हुकूमत को, क्योंकि ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, कारोबार माशाल्लाह स्टार्ट हो गया है। इसी हवाले से हम ये कहेंगे तदाबीर को ये अपना लें, अच्छा होगा। जी बिल्कुल, उनकी बात सुनने का ये कहना है कि इंतजाम को चाहिए तो यहाँ पर तदाबीर पर अमल किया जाए, जैसे दुकानदारों को नरमी हो सके। जी जाहिद खरल, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करें समुंदरी का, जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप्स, करियाना स्टोर्स, सब्जी फरोशों को 99,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए। जुर्माने खुद साख्ता महंगाई और कानून की खिलाफ वर्जी पर किए गए हैं। समुंदरी में खुद साख्ता महंगाई और कानून की खिलाफ वर्जी पर इंतज़ामिया ने सख्त एक्शन ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी फैसल सुल्तान ने अड्डा खद्दरवाला, मुरीदवाला, जफर चौक में कार्रवाई करते हुए 99,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए। कमालिया में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान होते ही बाजारों में मेला सज गया। शहरियों ने कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को रद्द कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लॉकडाउन में नरमी होते ही शहर के बाजारों में रश लग गया। कोरोना से बेखौफ दुकानदार भी SOPs पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। लॉकडाउन में नरमी और ईद की तैयारियों में शहरी कोरोना को भूल गए। बाजारों में दुकानदारों की एहतियाती तदाबीर को खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। खबर शामिल करें MLC से, जहां पे लॉकडाउन में नरमी होते ही एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर पर आवाम का समुंदर नजर आने लगा। एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हरी चंद में अब तक 5,800 घरानों को 7 करोड़ 27 लाख रुपए से लेकर प्रोग्राम से मुस्तफ़िद हो चुके हैं। सेंटर पर लॉकडाउन में नरमी की वजह से लोगों का हुजूम देखने में नज़र आ रहा है। महकमा सेहत की जानिब से सहूलियात ना होने के बराबर और लोगों को बगैर स्क्रीनिंग, बगैर मास्क और सैनिटाइजर्स के रुकूम दी जा रही हैं। कश्मीर ज़िला भर में कोरोना ने अपने पंजे काट लिए हैं।
تو وہیں پر فرنٹ لائن پر کشمور پولیس بھی سب سے آگے نظر آ رہے ہیں۔ پولیس نے گھر گھر جا کر کرونا سے بچنے کی احتیاطی تدابیر لوگوں کو سمجھائیں اور اس پر عمل کرانے کی ہدایات بھی کی ہیں۔ ایس ایس پی کشمور کی خصوصی ہدایت پر پولیس نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہنگامی مہم کا آغاز کر دیا۔ پولیس مختلف علاقوں میں جا کر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کر رہی ہے۔ لال سہانرہ میں اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور دلاور خان کی اشیاء خورونوش کی زائد قیمتیں وصول کرنے والے دکانداروں اور زائد ریٹ کم مقدار میں پیٹرول کی فروخت اور پیٹرول پمپس کے خلاف خصوصی کارروائی سامنے آ چکی ہے۔ گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور نے جھانگی والا اور لال سہانرہ میں پیٹرول پمپس پر اچانک چھاپا مارا۔ پیٹرول پمپس پر معیار اور مقدار کو چیک کیا گیا۔ کم مقدار اور زائد ریٹس وصول کرنے والے 2 پیٹرول پمپس مالکان کو 90,000 روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ گوجرانوالہ سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ گوجرانوالہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرانے پر ضلعی انتظامیہ بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ بازاروں میں رونقیں بحال ہونے کے بعد تیسرے روز بھی بازاروں میں شہریوں کا بیجا رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ حافظ لقمان سے جانیں گے۔ جی حافظ لقمان، بازاروں کے کیا حالات ہیں اور ایس او پیز پر عمل درآمد کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد گوجرانوالہ میں جو کاروباری مراکز ہیں اور بازار ہیں ان کو آج بحال ہوئے تیسرا روز ہے۔ تیسرے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے عید کی شاپنگ کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ ابھی میں گوجرانوالہ کے جو مین بازار ہے اس کے باہر کھڑا ہوں۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو گوجرانوالہ کا جو مین بازار ہے اس میں جو عوام کے بے جا رش نے حکومتی احکامات جو ہیں ہوا میں اڑا دیے ہیں اور جو سماجی فاصلہ ہے اس کو بھی محلوط خاطر نہیں رکھا جا رہا، جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے جو بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گوجرانوالہ میں کرونا وائرس کے حالات کی بات کریں تو گوجرانوالہ میں جو دن بہ دن ہے کرونا وائرس کے جو حالات ہیں وہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی بات کریں تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے فی الفور نوٹس لیا جائے اور نوٹس لیتے ہوئے جو حکومتی ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کروا کر جو بازار ہیں وہ کھولے جائیں تاکہ شہریوں کو اس کرونا وائرس جیسے مودی مرض سے بچایا جا سکے۔ جی رخ کریں ساہیوال کا، جہاں پہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی بازاروں میں عوام کا رش بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دکانداروں اور عوام کی جانب سے ایس او پیز کو نظر انداز کر دیا گیا، جبکہ انتظامیہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرواتے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ جاوید اقبال ہنجرا کا رخ کریں گے۔ جی جاوید اقبال، تفصیلاً آگاہ کیجیے گا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے کورونا وبا کے پیش نظر جس طرح لاک ڈاؤن کا طویل عرصہ گزرا، اب موجودہ معاشی صورتحال دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کرتے ہی بازاروں میں عوام کا سمندر امڑ آیا۔ حکومت کی جانب سے جو تاجروں کو ایس او پیز فراہم کیے گئے ان پر عمل بالکل نہیں کیا جا رہا۔ کئی دکانداروں نے تو سینیٹائزر برائے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن آنے والے گاہکوں کو نہ تو سینیٹائز کیا جاتا ہے اور نہ ہی ماسک فراہم کیے جاتے ہیں۔ بازاروں میں رش اتنا ہے کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ محال ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ایس او پیز دیے گئے ان پر عمل کروانے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا۔ ہاں البتہ 5 بجے کے بعد تمام مارکیٹیں بند کروا دی جاتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید اقبال ہنجرا، اسٹار ایشیا نیوز، ساہیوال۔ جاوید اقبال، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر انیلا فہیم اور فوڈ سیفٹی آفیسر نے تخت بائی میں مشترکہ کارروائی کی ہے۔ کارروائی کے دوران متعدد گوشت اور چکن شاپس کا معائنہ کیا گیا اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 100 کلو گرام گوشت ضائع کر کے دکانداروں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل شاپس کا بھی معائنہ کیا گیا اور غیر معیاری خوراک کی اشیاء کو ضبط کر لیا گیا۔ اس موقع پہ اسسٹنٹ کمشنر تخت بائی انیلا فہیم نے کہا کہ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اسپیشل برانچ سیالکوٹ کے علاقے بھر میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کارروائی کے دوران 5 کروڑ 25 لاکھ سے زائد مالیت کی ذخیرہ اندوز کی گئی گندم برآمد کر لی گئی۔ حکومت پاکستان کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں کے اعلان پر اسپیشل برانچ کا ضلع سیالکوٹ میں گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہا،
جبکہ اسپیشل برانچ سیالکوٹ نے ایک ہی روز میں کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے 5 کروڑ 25 لاکھ سے زائد مالیت کی ذخیرہ کی گئی 37,500 من گندم کو برآمد کر لیا گیا۔ لیاقت پور شہر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے باعث کپاس کے ساتھ ساتھ آم کی فصل کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ لیاقت پور میں حالیہ بارشوں کے باعث موسم تو خوشگوار ہو گیا، جس سے روزے داروں کے چہرے کھل چکے ہیں، جبکہ آم کا کاروبار کرنے والے افراد نظر آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں سے چلنے والی تیز آندھی کی وجہ سے آم کے باغوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر نوشین اسرار کی زیر صدارت اے سی آفس کمالیہ میں محکمہ ریونیو کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیلدار کمالیہ غلام دستگیر سمپال، تحصیلدار عابد حسین چودھری، انچارج لینڈ ریکارڈ اراضی سینٹر میڈم شگفتہ سمیت تمام حلقہ پٹواریوں نے خصوصی طور پہ شرکت کی۔ اس موقع پہ اسسٹنٹ کمشنر نوشین اسرار نے کہا کہ زرعی ٹیکس، انکم ٹیکس اور FBR ٹیکس کی ریکوری کو 100% یقینی بنایا جائے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا پولیس کا ضلع بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ۔ تھانہ کینٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری مجرم A کیٹیگری اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے افراد کو حراست میں لے لیا۔ اوکاڑا پولیس کا DPO عمر سعید ملک کے احکامات کی روشنی میں ضلع بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ تھانہ کینٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری مجرم اور A کیٹیگری سمیت ناجائز اسلحہ رکھنے والے افراد کو حراست میں لے لیا۔ اشتہاری مجرم منیر پولیس کو سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملک بھر کی طرح دیپالپور میں بھی حکومت پاکستان کی جانب سے احساس کفالت پروگرام سینٹر کے تحت گورنمنٹ ڈگری کالج دیپالپور میں مستحق خواتین کو نادرا کی ویریفیکیشن کے بعد رقوم کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے چودھری نیاز احمد سہو سے۔ جی چودھری نیاز، بتائیے گا کہ اس حوالے سے عوام کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح دیپالپور میں بھی اساس کفالت پروگرام کے تحت غریب مستحق خواتین کو رقم کی ادائیگی کا دوبارہ جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان کے احکامات کے مطابق نادرا آفس سے جو غریب مستحق خواتین کو تھمز اور دیگر مشکلات پیش آ رہی تھی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو نادرا آفس سے کلیئرنس کے بعد دوبارہ گورنمنٹ ڈگری کالج میں اساس کفالت پروگرام کے تحت 12,000 فی کس کے حساب سے رقم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج دیپالپور میں، جہاں پر غریب مستحق خواتین کو رقم کی فی کس 12,000 کے حساب سے رقم دی جا رہی ہے۔ اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے بہت اچھے انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہاں پر ہینڈ سینیٹائزر، کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہینڈ سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹنس کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جن خواتین کو فی کس 12,000 روپے کے حساب سے رقم مل رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں 12,000 ہی پورے مل رہے ہیں، یہاں پر کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں ہو رہی اور ہمیں رقم لینے میں کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا بھی نہیں پیش کر رہا۔ تو یہاں پر خواتین ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو ہے وہ اس کوشش کو بہت سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نارووال میں نرسنگ کے عالمی دن کے موقع پہ شعبہ ڈائلسس کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت MS ڈاکٹر لطیف افضل نے کی۔ تقریب میں ADMS ڈاکٹر محمد سرفراز، صدر ینگ ایسوسی ایشن ڈاکٹر اعتزاز اقبال چودھری سمیت دیگر نے خصوصی طور پہ شرکت کی۔ MS ڈاکٹر لطیف افضل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نرسنگ سٹاف ہسپتال میں نرسنگ سٹاف کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، جو کہ دن رات مریضوں کا علاج کرتی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔